ماہ رمضان کی آخری رات، چاند کی رات خاد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات یہ نماز پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اس کی تاثیر اتنی تیز ہے، پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو گے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اور دولت کے حوالے سے جو بھی سوالات کیا جائے گا تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی حاجت پوری نہ ہونے سے یا روزی کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، رزق کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہ آتا ہو کہ کیا کیا جائے، تو اس پر بہت سارا قرضہ ہو چکا ہو اور بہت زیادہ پریشان ہو، آج کا یہ عمل ماہ رمضان کے آخری دنوں یا کسی بھی شب قدر کی رات میں کر لینا ہے۔ ویسے اس عمل کو پورے سال کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو ہر دن کا بھی معمول بنا سکتے ہیں، زندگی بھر کے لیے، لیکن ماہ رمضان کے آخری دنوں میں جو بھی کسی بھی رات یہ نماز دولت کے عمل کو کر لینا۔ اب اس عمل کو نماز دولت کا نام دیا جائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ آ چکا ہوگا۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو رزق پانے کی نیت سے، کاروبار یا تجارت سے تیزی چلے یا نوکری پانے کی نیت سے ادا کر لے گا تو بے شک اللہ اسے عطا کرے گا، وہ چاہتا ہے۔ اب اس نماز کا حوالہ یہ ہے کہ عمل رہبر اعظم غوث ثقلین حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمہ اللہ کے ملفوظات سے لیا گیا ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے جس عمل کی پیروی کی ہے تو بے شک وہ عمل کامیاب عمل ہے۔ تو اگر آپ بھی روزی کے لیے پریشان ہیں کی وجہ سے گھر کے حالات دن و دن بگڑتے جا رہے ہوں، دولت پانا چاہتے ہو یا پھر آپ پر پہاڑ جتنا قرضہ ہو چکا ہو اور اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تو اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ خاص کر کے رمضان کے آخری شب قدر میں ادا کرنا ہے تو ضرور ادا کر لینا، اور اگر آپ رمضان میں نہ کر پائیں تو کسی بھی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ جلد سے جلد اپنے گھر کی فائنینشیل کنڈیشن چینج کر سکتے ہیں، تو یہ عمل کر لیں۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے عمل نماز دولت کا یہ عمل 29ویں رات آخری شب قدر کی رات میں سحری کرنے کے بعد یا پھر ظہر یا فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کرنی ہے۔ دل ہی دل میں نیت رزق یا دولت کی ہونی چاہیے۔ نیت اس طرح سے کرے کہ نیت ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی، پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کے پارہ نمبر 25 کی سورہ اشرا کی آیت پھر 19 بار اس دعا کو پڑھ لیں۔ پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، وہ آیت یہ ہے، دوسری رکعت میں پڑھیں اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لیں۔ اب آپ فوراً سجدے میں سر رکھ کر اپنے بہتر رزق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، تو ہو سکے تو رو رو کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ نماز ادا کر لینی ہے، پھر آپ ظہر یا فجر کسی بھی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایسی خیر و برکتیں ہوں گی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے، بندہ خود حیرت میں پڑ جائے کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن خلوص دل سے کامل یقین کے ساتھ یہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو پھر اگر آپ کو جلد سے جلد دولت مند بننا ہے تو سال کے عام دنوں میں بھی یہ نماز ہو سکے تو 40 دن لگاتار ادا کریں۔ عشاء کے انشاءاللہ 40 دن میں امیر بننے کے بعد آپ اسباب بن جائیں گے، اور یہ اللہ کے ولی کا قول ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب دینے والا عمل ہے۔ آج کا عمل نمبر 2۔ اب یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دینے والا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں جو کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر کی رات یہ عمل کرنے والا ہوگا، اللہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس چیز کا سوال کیا جائے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ عمل کرنے والے کے لیے جنت میں 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نیت سے عمل کیا جاتا ہے حاجت پوری کر دی جائے گی۔ اب یہ عمل میں بھی 4 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی ادا کرنی ہے، لیکن 22 رکعت ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس طرح سے یہ 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، یعنی یہ 4 رکعت نفل نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ پھر یہ 4 رکعت کے بعد 70 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر 70 بار استغفر اللہ اور 70 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا، اور پھر اللہ سے جتنا چاہیں مرضی مانگو، جو بھی چاہیں، دل کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔